عمر فاروق نے ابو بکر صدیق کے مال کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ آج میرا مال ان سے بہت زیادہ ہے، دوسری طرف رکھ دیا اور دلی دل میں سوچنے لگے آج میں نیکیوں میں ابو بکر سے آگے بڑھ گیا، آج ابو بکر سے دگنا نہیں تگنا نہیں 4 گنا زیادہ مال میں لے کے آیا، آج نیکیوں میں ابو بکر سے آگے بڑھ گیا، آج صدقہ و خیرات میں مجھے ابو بکر سے زیادہ نیکیاں ملیں گی، دلی دل میں خوش ہو رہے ہیں۔ نبی اکرم کے سوال کرنے کی باری آتی ہے، تم کیا لائے تم کیا لائے تم کیا لائے؟ سب نے بتایا یہ میرا یہ میرا یہ میرا۔ پوچھا گھر میں کیا چھوڑا؟ یہ چھوڑا یہ چھوڑا یہ چھوڑا، بقیہ یہ لائے۔ باری حضرت عمر فاروق کی آتی ہے، اے عمر تم کیا لائے؟ کہا اللہ کے رسول آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ برکت۔ اچھا گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا اللہ کے رسول میں نے اپنے گھر کے مال کے 2 حصے کیے، برابر برابر، آدھا ادھر لایا آدھا گھر پہ چھوڑ دیا، جو جو چیزیں ڈبل تھی ایک ادھر کیا ایک ادھر کیا، یعنی ہر چیز میں آدھا آدھا، آدھا گھر میں چھوڑا اور آدھا یہاں لے آیا۔ کہا اللہ تمہارے مال میں برکت دے۔ اے عمر واقعی تم نے آج بہت بڑی قربانی دی ہے، آدھا لے آئے۔ باری حضرت ابو بکر صدیق کی آتی ہے، آئے ابو بکر تم کیا لائے؟ کہ اللہ کے رسول یہ مال تھوڑا سا میرے پاس تھا لے آیا۔ کہا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ کہ اللہ کے رسول یہ مت پوچھئے کہ گھر میں کیا چھوڑا، نہیں میں نے سب سے سوال کیا تم سے بھی سوال کرتا ہوں۔ عمر نے بتایا کہ آدھا لایا آدھا گھر چھوڑ دیا، تم بتاؤ۔ کہ اللہ کے رسول گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ اٹھا لایا۔ کہا ابو بکر میں نے یہ پوچھا کہ گھر میں چھوڑا کیا ہے؟ کہا گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں تھا، سب کو لے آیا، سامانیاں لے آیا، پورے گھر کی میری پونجی یہی ہے، پورے گھر کی میری انکم یہی ہے، پورے گھر کا میرا اثاثہ یہی ہے، گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا۔ ابو بکر صدیق نے جب یہ کہا کہ میں اپنے گھر کا پورا مال لے آیا، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑی ہے، کچھ نہیں چھوڑا بس اس کے علاوہ، حضرت عمر فاروق چیخ مار مار کر رونے لگے، دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ زندگی میں پہلی بار میرے دل میں خیال آیا کہ آج میں ابو بکر سے نیکیوں میں آگے نکل جاؤں گا، لیکن واہ رے ابو بکر آج بھی میرے ارادوں پہ پانی پھر گیا۔ آج میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں میں پوری زندگی میں کبھی بھی آپ سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں تو اپنے گھر کا آدھا لایا، آدھا کم سے کم گھر پہ بھی چھوڑ دیا، لیکن آپ نے تو اپنے گھر کا پورا مال اٹھا لایا۔ ظاہر بات ہے کہ جو اپنے گھر کا پورا مال لے آیا ہو اور جو اپنے گھر کا آدھا، تو آدھا مال والا پورے مال والے کا مقابلہ کہاں کر سکتا ہے؟ اگرچہ مال آپ کا کم ہے لیکن گھر کا پورا اثاثہ ہے، یہ آپ کی نیت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتا ہے، مال کی کثرت کو نہیں دیکھتا ہے۔ آج میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں کہ اے ابو بکر میں نیکیوں میں کبھی آپ سے آگے نہیں نکل سکتا۔ ان کے دل دماغ میں بس یہی ہوتا تھا کہ میں ان سے نیکیوں میں آگے کیسے بڑھوں، میں ان سے نیکیوں میں آگے کیسے جاؤں، میں ان سے جنت کی طرف آگے کیسے لپکوں، میں کیسے دوڑ لگاؤں اور ان سے آگے نکل جاؤں، نیکیوں میں، دولت میں نہیں، مال میں نہیں۔ ان کا ایک مکان تو میرا ڈبل ہو، ان کا کچا تو میرا پکا ہو، ان کا ایک منزل تو میرا 2 منزل ہو، یہ 1 کروڑ کا مالک ہے تو میں 1.5 کروڑ کا بن جاؤں۔ یہ دوڑ نہیں تھی، یہ ریس نہیں تھی، ریس تھی تو یہ کہ میں آج نیکیوں میں ان سے آگے کیسے بڑھ جاؤں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی طرف مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو، عرضها السماوات والارض، جس جنت کا رقبہ، جس جنت کا طول و عرض، جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ یہ جذبہ تھا ان کے اندر۔ سبقت آگے بڑھنے کو بولتے ہیں۔ قرآن میں آیا فَاسْتَبِقُوا إِلَى الْخَيْرَاتِ، نیک کام
اور خیر کے کام میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. کس میں؟ خیر کے کاموں میں. فاستبقوا الی الخیرات, خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو, نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. سودے بازی کرنے لگے تھے حضرت عمر فاروق ایک بار, اے ابو بکر آج میں آپ سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا سودا؟ کہاں؟ کہا کس بات کا سودا؟ اے ابو بکر میری پوری زندگی کی عبادتیں آپ لے لو, میری پوری زندگی کی نیکیاں آپ لے لو, اور مجھے اپنی ایک دن ایک رات کی نیکی مجھے دے دو. اس ایک رات کی غار ثور میں جو آپ نے نبی اکرم کے ساتھ گزاری تھی, اور آپ اپنی ران پر نبی اکرم کے سر کو رکھے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول سو گئے تھے, اور اے ابو بکر آپ کے پیر میں زہریلا جانور بچھو ڈنک مار رہا تھا, کاٹ رہا تھا, اس کی تکلیف سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور آنسو کا قطرہ گر کر نبی کے چہرے پر گر گیا. لیکن تکلیف کی شدت کے باوجود آپ نے اپنا پیر نہیں ہلایا. اگر پیر ہلاؤں گا تو نبی اکرم کو ڈسٹرب ہو جائے گا, آپ میری ران پر سر رکھ کر سوئے ہیں, یہ بچھو کاٹ رہا ہے, اگر ایسے پیر کروں گا ہلاؤں گا تو نبی کی نیند کھل جائے گی, نبی کی نیند میں ڈسٹرب ہو جائے گا. لیکن جب آنسو گرا نبی کے چہرے پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے. ابو بکر تم رو رہے ہو؟ تب دکھایا کہ بچھو نے ڈنک مارا ہے. اللہ کے رسول نے اپنا لعاب دہن تھوک لگا دیا اس زخم پر. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اس لعاب دہن کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ بچھو نے کب کاٹا, کوئی درد کا احساس نہیں ہوا. آئے ابو بکر مجھے ایک رات کی نیکی دے دو بس, اور بدلے میں میری پوری زندگی کی نیکیاں لے لو. میں جانتا ہوں آپ کی اس ایک رات کی نیکی میری پوری زندگی کی نیکیوں پر بھاری ہوگی. سودے بازی کر رہے ہیں, لیکن اسلام میں ایسا ہے کہاں؟ ایسا ہوتا تو اس کا بھی سسٹم نکال لیا جاتا. ایسا ہے کہاں کہ جرجی صاحب آپ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو اور اپنی ساری زندگی کی نیکی مجھے دے دو. اگر ایسا ہوتا تو بوڑھا آدمی تو جوان آدمی بوڑھے سے کہتا یا بوڑھا آدمی جوان سے کہتا مجھے دے دو, تم تو ابھی زندہ رہو گے تم کر لینا, لیکن تمہاری نیکیاں مجھے دے دو تاکہ ہم جائیں تو ابھی چلے جائیں اچھی طریقے سے, اور تم تو کم سے کم ابھی اور جیو گے 20 25 30 سال, تم اور نیکیاں کر لینا. یہ سسٹم ہے نہیں اسلام کے اندر. لیکن غور کرو کہ وہ سودے بازی کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق مسکرا کے کہتے ہیں کہ عمر یہ سودے بازی کر رہے, عمر سودے بازی کر رہے ہو؟ ایسا کہاں ہے؟ اور ہوتا بھی تمہیں تھوڑی دے دیتا. تمہارے ساتھ تمہارے معاملات, ہمارے ساتھ ہمارا معاملہ, تمہارے ساتھ تمہاری نیکیاں, ہمارے ساتھ ہماری نیکیاں. اور غور کرو کہ یہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ اس کے اندر ہے جس کے بارے میں نبی نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. نیکی کرنے کا جذبہ اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ اس کے اندر ہے جس کو اللہ کے رسول نے منبر پر کھڑے ہو کے کہا تھا ابو بکر تم جنتی, عمر تم جنتی, عثمان تم جنتی, علی تم جنتی. ایک ایک کر کے 10 صحابہ عشرہ مبشرہ کا نام لے کر 10 کو جنت کی بشارت سنائی تھی. اسی دنیا میں وہ حضرت عمر جن کو دنیا ہی میں جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود نیکیوں میں آگے بڑھنا اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایسے اعمال کرنا جو ان کو جنت کی طرف لے جائیں, اس میں مسابقہ کرنا, ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. میرے بھائیوں یہ چیز ہمیں کس طرف مائل کر رہی ہے اور کس طرف ہمیں کیا میسج دے رہی ہے؟ فاستبقوا الی الخیرات, نیک کام کرنے میں, نیکیوں کے کام میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو, سبقت لے جاؤ, اور نیک اعمال میں جلدی کرو. جلدی, جیسے ہی خیال آیا ویسے ہی کر جائیے, ورنہ ایک فتنے کے بعد
دوسرا فتنہ جو آ رہا ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک. بادروا بالاعمال الصالح، نیک کام کرنے میں تم جلدی کرو، آگے بڑھو. فتکونوا فتن کقطع اللیل المظلم، فتنے آ رہے ہیں اور ایسے فتنے آ رہے ہیں تاریک رات، اندھیری رات کی طرح. تکون فتن، بہت جلدی تم فتنے دیکھو گے، تاریک رات کی طرح، اندھیری رات کی طرح. جیسے اندھیری رات ہو جائے، مغرب کے بعد عشاء ہو جائے اور تم کوئی اچھا کام کرنا چاہو اور پھر سوچو رک جاؤ، ابھی 1 گھنٹہ اور رک جاتا ہوں، تھوڑا سا اجالا ہو جائے گا تب ہم یہ کام کریں گے. 1 گھنٹے بعد ارے اب تو اور رات ہو گئی، رک جاؤ تھوڑا سا اور اجالا ہو جانے دو، 1 گھنٹے کے بعد ہم یہ کام کریں گے، تو اور اندھیرا. جس طرح اندھیری رات کے بعد تم اس کا اجالے کا انتظار کرنا چاہتے ہو، سفیدی کا انتظار کر رہے ہو، لیکن نہیں، آگے اور تاریکی آئے گی اور اندھیرا آئے گا اور رات گھٹا ٹوپ اندھیرے میں بدلے گی تو تم آگے کوئی کام نہیں کر پاؤ گے. اسی طریقے سے تم یہ سوچو کہ یہ فتنہ ختم ہو جائے تب ہم ابھی کریں، اچھا یہ مصیبت ٹل جائے تب یہ کام کریں گے. اب ایسا نہیں ہے، فتنے رات کے اندھیری کی طرح آ رہے ہیں. جس طرح مغرب کے بعد جو گھنٹہ آئے گا وہ اور زیادہ اندھیرے کا ہوگا، اس کے بعد جو گھنٹہ آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ اندھیرے کا ہوگا، اس کے بعد جو گھنٹہ آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ تاریک ہوگا. ایسی پوری رات اندھیری رات میں گزرے گی. اسی طریقے سے اب تم یہ سوچو کہ یہ نیک کام ہم کل کر لیں گے، یہ نیک کام ہم ابھی 1 ہفتے بعد کر لیں گے، یہ اچھا کام ہے ہم 1 مہینے کے بعد کر لیں گے. تو یاد رکھنا 1 مہینے کے بعد دوسرا فتنہ آ جائے گا، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا. پھر تم سوچو نا 1 مہینہ اور رک جاؤ، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا. تم اس وقت اچھے کام نہیں کر پاؤ گے. بادروا بالاعمال الصالح فتکون فتن کقطع اللیل المظلم، اور وہ فتنے اتنے تاریک ہوں گے. یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا یصبح کافرا. آپ وہ فتنے ایسے دیکھو گے کہ ایک انسان صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا، صبح اٹھے گا تو فجر کی نماز پڑھا ہوگا، قرآن کی تلاوت کیا ہوگا، ظہر کی نماز پڑھا ہوگا، عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا ہوگا، لیکن شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو چکا ہوگا، وہ کفر میں داخل ہو چکا ہوگا. یہ دور تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ انسان صبح اٹھے گا تو حالت ایمان میں، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. شام کو وہ مومن ہوگا، مغرب کی نماز اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہوگی، عشاء کی نماز اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہوگی، تہجد کی پابندی بھی کی ہوگی، لیکن صبح فجر کی نماز پڑھتے پڑھتے وہ کافر ہو چکا ہوگا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکڑوں میں، دنیا کے چند سکوں میں وہ اپنا دین بیچ چکا ہوگا، اپنے ایمان کا سودا کر چکا ہوگا. یہ دیکھا جو ابھی مرا ہے ایک آدمی.